والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللہ 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 یا ذا الجلال والاکرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، وہ دعا آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر یہ دعا ہمارے دل میں اتر جائے تو پھر ہم ولی اللہ ہو جائیں گے. ہے چھوٹی سی دعا، لیکن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کہ ان کا چھوٹا سا جملہ یہ سمندر در کوزہ ہے. کہتے ہیں دریا در کوزہ، پورے سمندر کو آپ ایک کوزے میں ڈال دیں، پورا سمندر ایک کوزہ میں آ جائے. یہ بہت بڑا کمال کہلاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، آپ کی فراست، آپ کی کمال رسالت کی علامت یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ باتوں کو دو لفظوں میں سمو دیتے ہیں. خود فرمایا اوتی تو جوامع الکلم. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسے جملے دیے ہیں، بولنے کا ایسا طریقہ دیا ہے کہ میں 1000 جملوں کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. یہ خود حضور فرماتے اوتی تو جوامع الکلم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے لفظوں میں اپنا سارا مقصد بیان کر دیتے ہیں. یہ ایک مہارت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. میں آپ کو ایک اس محبوب صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سمجھاتا ہوں. ہمیشہ معراج کا قصہ سناتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبق دے دوں. آپ اس سبق کو پکائیں، سبق پکا کر اللہ کے پیارے بن جائیں. بات تو اسی محبوب کی ہو رہی ہے، ارشاد تو اسی یار کا بیان کیا جا رہا ہے، دعا تو اس محبوب خدا کی پیش کی جا رہی ہے. دعا اس کی ہے، مگر اس دعا کے اندر قرب مولا سارا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. دعا پوری ہو گئی، اب اس کا مطلب سمجھیں. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ مجھے نہ حوالے کر. لا تکل یہ نحی ہے وقالت سے، وقل یکل وقلن. لا تکلنی مجھے سپرد نہ کر. اللہ میں تو تیرا ہوں، اللہ میں تو تیرا ہوں، مجھے اب اپنے سوا کسی اور کے سپرد نہ کر.
لا تکلنی، نہ سپرد کرو مجھے. یار وہ جو یار سے باتیں کرنے والا ہو نا، یار وہ جس کی یاری یار سے پکی ہو. جب کسی سے یاری لگے نا، پھر وہ پوچھتا ہے وفادار بنیں گے یا بے وفا، چھوڑیں گے تو نہیں، کسی اور سے تو یاری نہیں کر. بھئی انسان فانی کیسے پکا وعدہ کر سکتا ہے؟ کرے وعدہ پھر بھی توڑے گا. فانی جو ہوا، دنیا والا جو ہوا، دنیا فانی، دنیا میں جو کچھ فانی، وعدہ فانی، کام فانی، بنگلہ فانی، عزت فانی، دنیا کی ہر چیز فانی. لیکن دنیا میں رہ کر دل دو اس کو جس نے دنیا بنائی. رہو دنیا میں، دل دو اس کو جس نے دنیا بنائی، جو ہے باقی، جو ہے ہمیشہ. جب اس کا نور دل میں آ جائے پھر تو بھی بن جائے گا باقی. پھر تیری یاری بھی باقی، تیری یاری بھی باقی، تیری دوستی بھی باقی، تیری محبت بھی باقی. مر سکتا ہے مگر یار کا در نہیں چھوڑ سکتا. مر سکتا ہے مگر خدا کے لیے جو یاری ہے، جب نور حق تعالیٰ اس کے دل میں داخل ہوا، جب اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، مر سکتا ہے مگر یاری چھوڑ نہیں سکتا. حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ بہت ہیں. کفار جمع ہو گئے، آگے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں نعوذ باللہ خوار نہ کر، ذلیل نہ کر. باتیں جاری تھیں. عروہ بن مسعود ثقفی، یہ قریش کا، مکے والوں کا ایک بڑا آدمی تھا. وہ حضور کو سمجھا رہا تھا. حضور تھے بردبار، سننے والے باتیں سنتے تھے. وہ حضور کو مشورہ دے رہا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کو کہہ رہا تھا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، مکے والوں کو چھوڑا. رشتہ دار کام آتے ہیں، رشتہ دار کام آتے ہیں. ایک وقت آئے گا یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، جب تکلیف کا وقت آیا، کوئی مسئلہ آیا، ایسا وقت آتا ہے یہ سب چھوڑ کر آپ کو بھاگ جائیں گے. عروہ بن مسعود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بولی میں دنیا کے لحاظ سے، زمانہ کے اعتبار سے سمجھا رہا ہے. بڑے آدمی باتیں تو کرتے ہیں، بات تو عقلی کر رہا ہے، عقلی بات تو صحیح کر رہا ہے کہ دوسروں پر بھروسہ نہیں، اپنے پھر بھی اپنے ہیں. لوگ ایسے کہتے ہیں، اپنے پھر بھی اپنے ہیں. کہتے ہیں اپنا مارے گا پھر بھی سایہ میں رکھے گا، اپنا مارے گا پھر بھی سائے میں بٹھائے گا، سائے میں، یعنی پھر بھی کچھ نہ کچھ خیال کرے گا. دوسروں کو کیا احساس، ان کو کیا دکھ آئے گا، اپنا مارے گا پھر بھی روئے گا. ہم آپ کے اپنے ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم مکے والے ہیں. جیسے بھی آج آپ کے دشمن ہیں پھر بھی آپ کے ہیں. ان پر آپ کا بھروسہ نہیں. جب یہ لفظ کہا تو ابو بکر صدیق کی محبت کو آگ لگ گئی. ابو بکر بھی تو بیٹھے تھے. ابو بکر کھڑے ہوئے، کہنے لگا کہ حالانکہ مسجد میں یہ لفظ کہنا تو بے ادبی ہے، لیکن جب اندر میں آگ لگے نا پھر آدمی مجبور ہوتا ہے بولنے میں. آگ جو لگ جائے پھر آدمی مجبور ہوتا ہے. ابو بکر کبھی ایسی باتیں کرتے نہیں تھے، لیکن آج حضور کی محبت میں اور اس مردود کی غلط بات سے اتنی تکلیف پہنچی کہ ابو بکر اٹھے اور کہنے لگا، اے بتوں کے ننگ کو چومنے والا، ہم اس یار کو چھوڑیں گے. کیسی بات کرتا ہے، مر سکتے ہیں مگر اس کا در نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ ہے جو بتوں کے فلاں جگہ کو چومتا ہے، تو اس چومنے کی وجہ سے، اپنے اندر کی خرابی کی وجہ سے یہ لفظ نکالتا ہے. کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اس یار سے یاری لگائی، اللہ کے لیے یاری لگائی تو اللہ ان کا مددگار ہے. دنیا کی یاری نتیجہ بیزاری، لیکن جو اللہ کے لیے یاری وہ ہے پائیداری.
یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. دنیا فانی، دنیا بے بقا، دنیا ناپائیدار ہے، ناپائیدار. جو کام دنیا کے لیے کرے گا تو دنیا کا اثر اس پر چھائے گا، وہ ہوگا فانی، چند دن کے لیے، چند دن کے لیے. لیکن جو کام اللہ کے لیے ہوگا، للہ ہوگا، دل سے ہوگا، رب عز و جل کے لیے ہوگا، وہ ہے باقی. تو اللہ والوں کی جو یاری ہے اس میں بہاری ہے، اس میں پائیداری ہے، وہ از برائے باری ہے. باری منع حق تعالی ہے. تو اللہ والوں کی یاری باری کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، تو اس میں پائیداری بھی ہے، اس میں بہاری بھی ہے، اس میں قراری بھی ہے. واہ ابو بکر واہ، تیری محبت. اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سمجھا رہا ہوں. اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے سپرد نہ کرنا، حوالے نہ کرنا. کس کے حوالے؟ فرمایا ہم تو بس دنیا کو سوچتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ مجھے حوالے نہ کرنا میرے نفس کی طرف. اللہ مجھے حوالے نہ کرنا میرے نفس کی طرف، میری ذات کی طرف. مجھے اپنے آپ کی طرف حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے آپ کی طرف حوالے نہ کرنا. میں تیرے حوالے ہوں، میں تیرا ہوں، تجھ پر ناز کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری طاقت چاہتا ہوں، تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا پیار چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کا نہیں، میں اپنی ذات کا نہیں، میں اپنی جان کا نہیں، میں اپنے نفس کا نہیں، میں اپنے اندر کا نہیں، میں کا نہیں، میں تیرا ہوں. سمجھ میں آپ کو حدیث سمجھا رہا ہوں، اس یار کی دعا آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے میرا مولا مجھے اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا. اس میں عاجزی ہے، اور عاجزی مطلوب ہے. خدا کو پیارا وہ آدمی ہے جو عاجز ہو نا. اللہ مجھے اپنے حوالے نہ کرنا. بات یہ ہے میرا نماز پڑھنا تیرے فضل سے ہے، اپنی طاقت سے نہیں. میرا علم میرا نہیں، تیرا فضل ہے. میرا زہد میرا نہیں، تیرا فضل ہے. میرا مال میرا نہیں، تیرا فضل ہے. میری عزت میری نہیں، تیری رحمت ہے. میں جو کچھ کرتا ہوں وہ میں نہیں، میرا نہیں، یہ تیرا فضل ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو. اپنی ہستی تو مٹا. جب تک تیری ہستی ہے تو پھر دین کی مستی نہیں، دین کی مستی نہیں. ہستی حجاب ہے. یہ جو تیری ہستی ہے وہ حجاب ہے، وہ پردہ ہے. جب تک تیری ہستی ہے تو چستی نہیں، دینی محبت والی مستی نہیں. نیستی ہے، نیستی ہے. اگر ہستی ہے تو نیستی ہے. جب نیستی آئے گی تو پھر ہستی ہے. جب نیستی مطلب تو کچھ نہ بنے، جب نیستی آئے گی تو پھر ہستی ہے. جب تو ہیچ ہوگا تو پھر ہر قسم کا پیچ آئے گا. ہیچ تو بن. اللہ سبحان اللہ. اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے.
اپنے آپ کو مٹا ہوا سمجھے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، سب کچھ اسی کو سمجھے۔ جب میں بچپن میں ذکر کرتا تھا، پیر کی محبت آ گئی، پھر ذکر شروع کیا، چلتے پھرتے عادت بھی بن گئی۔ اللہ میرے پاس کچھ طاقت نہیں، میری کچھ ہمت نہیں، یہ سب کچھ تیرا فضل ہے۔ اگر ایک سیکنڈ مجھے نفس کے حوالے کرے گا تو میرا وہ سیکنڈ گناہ میں گزرے گا۔ اللہ اگر تو مجھے ایک سیکنڈ نفس کے حوالے یعنی مجھے میرے حوالے کرے گا تو میرا وہ سیکنڈ گناہ میں گزرے گا، گناہ میں گزرے گا۔ تو اب مجھے تو میرے حوالے نہ کر، مجھے تو اپنے فضل سے چلا، بس چلانے والا تو بن جا، چلنے والا میں بن جاؤں۔ چلانے والا تو بن جا، چلنے والا میں بن جاؤں۔ پھر فخر کس چیز کی، ناز کس چیز پر، تکبر کیا ہے، بڑائی کیا ہے؟ بڑائی تو اس کی ہے، بڑائی تو اس کی ہے، اس کی عطا سے ہماری بڑائی ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے تو برائی ہے، وہ چھوڑ دے ذرا برابر تو برائی ہی برائی ہے، اس کی عطا سے بھلائی ہے۔ میں آپ کو 3 گناہ بتاتا ہوں، وہ رب جو چھوڑے تو پھر کیا ہوگا؟ 3 بڑے گناہ شروع ہو جائیں گے۔ 3 ایک تو آدمی کے اندر گناہوں کا ہی خیال آئے گا، بس فوراً جب وہ چھوڑے گا تو فوراً گناہوں کا خیال آئے گا، بس پھر زنا، چوری، نشہ، بس مارو کھاؤ، جھوٹ بولو کھاؤ، جہاں سے بھی آئے۔ آدم علیہ السلام کا مال تقسیم نہیں ہے، جہاں سے بھی آئے بس دباؤ دباؤ۔ جب وہ یار نے جو چھوڑا، مالک نے جو پردہ ہٹا دیا، چھوڑ جو دیا، جب اس نے چھوڑا تو بس پھر یہ اب بے لگام ہوا، بے لگام، پھر اب یہ غلط چلے گا۔ ڈرائیور نے جو اسٹرنگ چھوڑ دی، ڈرائیور نے جو اسٹرنگ چھوڑ دیا تو اب گاڑی تو غلط چلے گی، گاڑی تو بے رہ چلے گی، بے رہ چلے گی، گاڑی تو زمین کے اندر چلی جائے گی، درخت میں لگ جائے گی، غلط جائے گی، غلط غلط گناہ میں جائے گی، گناہ میں۔ آپ اونٹنی کے اوپر ہیں، مہار ہاتھ میں ہے تو اونٹنی صحیح جائے گی، راستے پر جائے گی۔ اگر مالک نہیں، شتر بے مہار کہتے ہیں، شتر بے مہار، جب اونٹ کو مہار نہیں تو پھر اونٹ گم ہو جائے گا۔ تو آپ بھی اس طرح گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں گے، گم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، ولی اللہ کیا مر جائیں گے۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ آپ خلاف شرع کاموں میں چلے جائیں گے۔ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے، ناز کریں گے، فخر کریں گے، میں کریں گے تو مر جائیں گے۔ جب ہو کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، میں کچھ نہیں جو کچھ وہی ہے، تو پھر وہ تجھے سنبھالے گا، سنبھالے گا، پھر گناہوں کے خیالات سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا۔ گناہوں کا دوسرا درجہ ہے اپنی عزت، بس میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میرا کام ہو، وہ اپنی عزت کی خواہش حرص میں آ جائے گا، حرص سے جاہ میں، حرص سے عزت میں۔ یہ تو حرام ہے، میں بڑا، میری عزت، یہ میری طاقت، اپنے حرص کی خواہش، محبت، اپنی عزت کی محبت حرام ہے۔ ولایت کہاں؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ اگر تو اپنے آپ کے حوالے ہوا تو حرص سے عزت میں آ جائے گا، طلب شہرت میں آ جائے گا، طلب شہرت میں آ جائے گا۔ تو طلب شہرت میں نہیں، طلب اللہ رب عز و جل میں آ جا۔ اللہ میں تو تجھے چاہتا ہوں، تو راضی ہے تو بس، مجھے تو کوئی چاہے بھی نہیں، میں تو کچھ نہیں چاہتا، تیری رضا چاہتا، تو راضی ہے تو بس۔ جب تو راضی ہے تو روئے زمین میری ہے، تو راضی ہے تو روئے زمین میری ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ ہے حرص مال، حرص مال۔ یاد رکھیں، مال اللہ کی نعمت ہے،
پیسہ ہونا اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہرس نہیں، ہرس مال، مال کا شوق دل میں ہے، دل ہر وقت اس کے شوق میں، پیسہ بڑھے پیسہ بڑھے، اللہ اکبر، پیسہ کیسے کماؤں، پیسہ کیسے بڑھے۔ یہ جو دل میں خیال پھر رہا ہے شوق کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ہرس مال، یہ حرام ہے۔ ہرس مال حرام ہے، وجود مال حلال ہے۔ وجود مال اور ہے، ہرس مال اور ہے۔ ہرس مال جب اندر میں آیا تو زوال آیا، زوال، مر گیا یہ اللہ والا نہیں ہوا، مر گیا۔ جب ہرس نہیں تو ظاہری مال اللہ کی طرف سے کمال ہے، یہ تو فضل الہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تجھے طاقت دے گا، اس مال سے تو دین کی خدمت کر۔ جب دل میں نہیں، مال جب دل میں نہیں تو پھر یہ مددگار ہے۔ مال دل میں نہیں تو مددگار ہے، اگر مال دل میں ہے تو زیاں کار ہے۔ مال دل میں ہے، اندر میں ہے تو زیاں کار ہے۔ اگر دل میں مال نہیں، باہر ہے، ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے تو مددگار ہے۔ اللہ والوں نے اس کی مثال دی، فرمایا کشتی کے نیچے اگر پانی ہے، کشتی کے نیچے پانی ہے تو پانی کشتی کے لیے مددگار ہے۔ کشتی تو پانی کے ذریعے تو چلتی ہے، کشتی چلتی ہے پانی کے ذریعے، پانی مددگار ہے۔ اگر پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر زیاں کار ہے۔ پھر یہ پانی طوفان ہے، یہ پانی مہلک ہے، یہ پانی تباہ کار ہے، یہ پانی تجھے ہلاک کرے گا اگر اوپر آ جائے۔ نیچے تو مددگار، اوپر تو تباہ کار۔ مال اگر آپ کے نیچے ہے، پاؤں کے نیچے ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی قابو میں ہے مال، تو مددگار ہے۔ اگر آپ نیچے، مال آپ کے اوپر ہے تو پھر تباہ کار ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کاروبار کی وجہ سے نماز بھی نہ پڑھے، استغفر اللہ، نماز کا وقت نماز نہیں پڑھتا تو مال آپ کے اوپر ہے بھی، سمجھ لے مال آپ کے اوپر، آپ نیچے ہیں، مر گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، مال اور اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ ہٹائیں۔ مال اولاد سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے، لیکن تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ ہٹائیں۔ حاضر مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا مال کی محبت کی وجہ سے، مر گیا۔ اتنا محبت ہے، ہرس، شوق، ہرس، کھنچ ہے، اندر کی کھنچ ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ استغفر اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ نے تجھے دیا اور یہ تقسیم اس مالک کی ہے، کسی کو مسکین، کسی کو امیر بنایا۔ اے امیر، تیرے مال میں مسکین کا حق ہے، مسکین کا حصہ ہے، نہیں دیتا تو ظالم ہے، گنہگار ہے، مولا کا بے فرمان، اس کی نعمت کا ناشاکر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک عالم دین ہوں، قرآن حدیث جانتا ہوں، پوری زندگی قرآن حدیث میں گزاری ہے۔ سنو، اگر پاکستان کے جتنے امیر لوگ ہیں صحیح زکوٰۃ ادا کریں جو ان پر واجب ہیں، پورے پاکستان میں ایک غریب نہیں رہے گا۔ اتنا پیسہ ہے پاکستان میں اتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں، اتنے دنیا دار ہیں، اگر یہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کریں، صحیح زکوٰۃ دیں تو پورے پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ پیسہ بینک میں پڑا رہتا ہے، خود بھی نہیں کھاتا، بہت تھوڑا کھاتا ہے، کنجوسی کرتا، نہیں کھاتا، مر جاتے وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا آتا ہے، وہ کہتا ہے بس نام ہو، پیسہ ہونا چاہیے، وہ بھی رہے گا، تھوڑا نکالے گا، باقی رکھے گا، بینک میں پڑا، وہ مر جائے گا، وہ تیسرا آئے گا، مال ایسے ہی پڑا ہے، استعمال ہوتا ہی نہیں۔
اتنا مال ہے وہ پڑا ہی رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، استعمال نہیں ہوتا۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا۔ کمروں کے اندر انہوں نے سونے زمین کے اندر دفنا دیے، سونا زمین میں چھپا دیا۔ کہتا ہے کہ نکالوں گا تو خرچ ہو جائے گا، یہ مر گیا، دوسرا بھی چھپا رہے، تیسرا بھی چھپا رہے، بس زمین کے اندر سارا چھپا نکلتا ہی نہیں، فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ یہ کون سی تیری سوچ ہے؟ تھوڑا سوچ لے، اس مالک کا فرمان سن لے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس مال میں سے، سارا نہیں، اس سے کچھ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تجھے روزی دی۔ روزی تجھے کس نے دی؟ یہ مال آپ کو کس نے دیا؟ تیرے نفس کا کمال نہیں، اس کا فضل ہے۔ تیرے نفس کا کمال نہیں، اس کا فضل ہے۔ اگر تجھے تیرے حوالے کریں تو تو مر جائے، اس کا فضل ہے۔ اس لیے فرمایا مما رزقناکم، رزقنا ہم نے تجھے دیا۔ قرآن سورہ منافقون، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہارے پاس موت آئے، موت آنے سے پہلے خرچ کرو۔ پڑھا ہے، پڑھا ہے، مر جائے گا خرچ نہیں کرے گا، مر جائے گا خرچ نہیں کرے گا، پڑھا۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، من قبل منا پہلے، ان یأتی منا آئے، پہلے اس سے کہ تمہارے پاس موت آئے، موت آنے سے پہلے خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تجھے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دیا، میں نے جو دیا، یہ بتا رہا ہے کہ تیرا کمال نہیں، میں نے دیا، اور میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ دے دو، تیرے پاس امانت ہے۔ میں کہتا ہوں دو، پہ کیوں تو ڈرتا ہے؟ کیوں تو ڈرتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں نے دیا، میں کہتا ہوں دے اس کو، میرا تو مال ہے تیرے پاس۔ ایمان ہو کہ سمجھے، ایمان ہو کہ قرآن سمجھے، قرآن سمجھے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے بندہ خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، تو میری دربار میں پہنچ جائے، میں تجھے پکڑ لوں، کیوں نہیں دیا، میری بات کیوں نہیں مانی، پھر تو کہے مولا اگر تھوڑی دیر مجھے مہلت دیتا، مجھے جلدی نہ مارتا، تھوڑی مہلت دیتا تو میں خیرات کرتا۔ ایک وقت آئے گا میرے پاس وہ پہنچے گا، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا کیوں خیرات نہیں کی، پھر تو کہ اللہ میرا ارادہ تھا دینے کا، تو نے مجھے پہلے موت دی، تھوڑی دیر موت دیتا، میں خیرات کرتا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ، تھوڑی مدت کے لیے مجھے مہلت دیتا تو میں خیرات کرتا۔ آگے ایک اور لفظ سنو، ایک اور لفظ، میں خیرات کرتا اور وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ میں خیرات کرتا اور نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ وہاں نیکوکاروں کی لین جدا ہوگی، فاسقین کی لین جدا ہوگی۔
چونکہ اب نیکوکاروں کا اعزاز دیکھے گا، انعام دیکھے گا، مقام دیکھے گا، اکرام دیکھے گا، بلند احترام پائے گا، دیکھے گا سارا، تو پھر اشتیاق کرے گا، تمنی کرے گا، ربا تھوڑی دیر مہلت دیتا، میں خیرات کرتا اور صالحین کی فہرست میں ہوتا، صالحین کی نیکوکاروں کی فہرست میں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ خیرات کرنے والا صالح ہوگا، جو خیرات نہیں کرتا وہ صالح نہیں ہوتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تو مجھے تھوڑی دیر مہلت دیتا، یعنی دیر اسرائیل بھیجتا، جلدی نہ مارتا، دیر اسرائیل بھیجتا تو میں خیرات کرتا۔ ٹھگی ہے تو ٹھگی، اتنی زندگی دی خیرات نہ کیا اور کہتا ہے ابھی تھوڑی مہلت دیتا تو خیرات کر۔ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ٹھگی ہے خدا سے۔ خدا نے کیا جواب دیا اس ٹھگی کا، یہ بھی سن۔ خدا سے ٹھگی کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہے، خدا پہلے سے بتاتا ہے جب میں پوچھوں گا پھر تو یہ کہے گا کہ مجھے مہلت دیتا، میں خیرات کرتا، میں صالح بنتا۔ ہے تو ٹھگی، لیکن اب اس کا جواب سنیے قرآن۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اے بندہ ابھی سے سن لے، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی بھی جاندار کو وقت سے پیچھے کبھی نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دیتا، یعنی میں دیر مرتا، یہ تیری بات میرے قانون کے خلاف ہے، ایسے ہرگز نہیں ہوگا، ابھی سے سن لے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، لن یؤخر من ہرگز پیچھے نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا۔ وَلَن یؤخر اللہ نفسا عام کر دیا، انسان تو کیا پوری دنیا کی ہر چیز، ہر جاندار جس میں جان روح ہے، ہر روح والا، ہر جان والا، ہر جاندار، نفسا عام کر دیا۔ کوئی بھی جان والا ہو جب اس کا مقرر وقت آ جائے، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت مقرر آ جائے، مرنے کا وقت آ جائے تو ہرگز اللہ اس کو پیچھے نہیں کرتا پیچھے۔ اب تو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دیتا تو میں خیرات کرتا، جھوٹ بولتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو کچھ عمل کرتے ہو پہلے سے باخبر ہے۔ مجھے خبر ہے اگر تجھے مہلت دیتا بھی تیرا یہی حال ہوتا، میں تو پہلے سے تیرے عمل سے واقف ہوں۔ اب کچھ نہیں چلے گا، تو نے میری بے فرمانی کے فرشتے اس کو پکڑو جہنم میں ڈال دو، میرا بے فرمان ہے، میری نعمت کا یہ ناشاکر ہے، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، اتنا حریص۔ اللہ سبحان اللہ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نفس کے حوالے جو آدمی ہوگا، جو آدمی نفس کے حوالے ہوگا تو پھر 3 بڑے گناہ ہیں جو اس سے فوراً ظاہر ہوں گے، مر جائے گا، پھر مر جائے گا۔ نمبر اول یہ جو بدنی گناہ ہیں، چوری، زنا، نشہ، یہ بدنی گناہ میں آئے گا ایک۔ نمبر 2 اپنی عزت کی خواہش میں بڑا ہو جاؤں، میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، البتہ موبائل کا دب دبا، فیس بک میں، یوٹیوب میں، اسٹیٹس میں، بابا یہ ٹس جاری رہے گا۔ اللہ کا بندہ کچھ خلوص بھی تو پیدا کر، کبھی کبھار لگا سارا دن دب دبا، پھر اچھی بات لگائے پھر بھی سبحان اللہ، اچھی بات نہیں، بری بات بھی دب دبا، پھر آپ پتہ نہیں کس قسم کے پروگرام اس میں آ گئے ہیں، تو گناہوں میں مصروف۔ اللہ کا ذکر بھی کر، اس یار کی بندگی بھی کر، اس کے بندوں کی مدد بھی تو کر۔ صرف نفس کا کام، نفس خواہش، میں اپنے آپ کو مزہ دیتا ہے، اپنے آپ کو شیطانی مزہ، نفسانی مزہ، عارضی مزہ، کبھی سکون نہیں پائے گا۔
کیونکہ نفس دنیا کا حصہ ہے، دنیا فانی، خواہشات فانی، سکون کبھی نہیں ہوگا، کبھی مطلب پورا نہیں ہوگا۔ جس سے یاری کرتا ہے موبائل، ہلو خوش ہو، تیرے بغیر تو میں مرتا ہوں، تیرے بغیر مرتا ہوں، کبھی سکون نہیں پائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، فون کر تو اللہ عز و جل کے عرش کے در کے غلاموں کو، اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، تیرے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے حوالے کرنا، اپنا یار بنانا۔ اللہ سے مناجات کر، اس سے باتیں کر، اس کے در پر آ، اس سے یاری کر، خدا کی قسم تجھے باہر ہی ملے گا۔ یہ جو تو کہتا ہے تیرے بغیر میں مرتا ہوں، تیرے بغیر میں مرتا ہوں، کبھی کبھی جیے گا نہیں، کبھی نہیں، کبھی سکون نہیں پائے، یاد رکھنا سکون کبھی نہیں پائے، تیری مرضی، میں تجھے سمجھاتا ہوں، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ ولایت اس کو نہیں کہتے جو دو وظیفے پڑھو، ولایت اس کو نہیں کہتے کہ ظاہری کچھ رومال اور جبہ پہنو، ولایت کہتے ہیں اپنے نفس کو مارو اور دل اپنے یار سے ملاؤ، یہ ہے ولایت، یہ ہے اکابر اہل اللہ کا سبق، یہ ہے اللہ والوں کا درس، یہ ہے ان کا کام کہ اندر کو اندر کے مالک سے ملاتے ہیں، یہی کمال ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ کہ ہمیں یہی مقام دیا اور یہی کام دیا۔ میں یاروں کو تقسیم کرتا ہوں، پھر جس کا نصیب۔ یہ لطائف، اگر کسی کو کچھ لطیفے یاد نہ ہوں، ایک لطیفے کا نام بھی یاد نہ ہو، دل اس یار سے جڑا ہوا ہے، اس کے سامنے روتا رہتا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ اپنے رب کو سمجھتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی ہر کچھ سمجھتا ہے، سب کو اللہ کا پیارا سمجھتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یاری مولا سے ہے، اس کی وجہ سے اس کے بندوں سے پیار ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ اس کو ایک لطیفے کا نام بھی پتہ نہیں ہے۔ دھوکہ نہیں کھانا، فتنے میں نہیں آنا، فساد میں نہیں آنا۔ میں آپ کو رسول اللہ کا سبق سمجھا رہا ہوں، قرآن و سنت کی حقیقت واضح کر رہا ہوں۔ کوئی یوں نہ کہ تجھے لطائف یاد ہیں، لطائف کے رنگ بھی تجھے یاد ہیں، لطائف کے کام بھی یاد ہیں، ان کے عجیب و غریب چیزیں سب کو یاد ہیں، لیکن تیرا نفس زندہ ہے، تو شہرت کا طالب ہے، تو مال کا لالچی ہے، لالچی، ہر وقت دل میں مال مال پھرتا رہتا ہے، تو لوگوں کو ایذا دیتا ہے۔ خدا کی قسم، ولایت کیا، تو فاسقوں کا بادشاہ ہے، کہ تو گناہوں سے لت پت ہے، گناہوں سے لت پت، حرام خور ہے، حرام خور، حریص حرام خور ہے، حب جاہ والا حرام خور ہے، حرام خور ہے، نماز میں بیٹھ کر غیر کو چاہنے والا حرام کار ہے، حرام کار ہے، بیوی بچوں کو ستانے والا فاسقوں کا بادشاہ ہے۔ یہ فاسقوں کا بادشاہ ہے اور اپنے آپ کو اللہ والوں کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ فاسقوں کا بادشاہ اور ہے، صادقوں کا بادشاہ اور ہے۔ منافقوں کا بادشاہ، فاسقوں کا بادشاہ اپنے آپ کو صادقوں کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ صادقین کا بادشاہ ہونا اور ہے، صادقین کا بادشاہ وہ ہے جس کا نفس مرے اور دل زندہ ہو جائے۔ یوں نہیں کہنا کہ کسی نے ہمیں نہیں سمجھایا اور دل مولا سے ہے نہیں ملانے والا آیا۔ اگر مولا نے تجھے تیرے نفس کے حوالے کیا، تیرے نفس کے حوالے کیا، پھر یہی گناہ، یہ ہے بنیادی تین چیزیں، پھر ان کی شاخیں ہیں۔ گناہوں کی بڑی تفصیل ہے، حب جاہ کی بڑی تفصیل ہے، حب مال کی بڑی تفصیل ہے، پھر ان کی شاخوں میں، پھر شاخوں کی شاخوں میں ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے، کوئی کس حصے میں پھنسا ہے، کوئی کس حصے میں پھنسا ہے، سب کو مولا کے حوالے کر، اللہ تیرے سارے کام خود کرے گا۔ صاحب دل، صاحب تقوی، جس نے یار سے یاری لگائی، اس کو پہچاننا بھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو عام پر قیاس نہیں کرنا، ہوتے ایسے لوگ بہت کمیاب ہیں، بہت تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، کمیاب مطلب بہت کم نظر آئیں گے، ہیں تو صحیح کہ دنیا چل رہی ہیں کمیاب، ان کو آپ دوسروں پر قیاس نہیں کریں گے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی، اے میرا مولا مجھے میرے نفس کی طرف حوالے نہیں کرنا۔ یہ سب سے بڑا حجاب تو یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی طرف حوالے ہو جا،
اللہ کچھ لوگ لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں سے مدد چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہی میرا کام کرے گا، کوئی کام تیرا نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کے دل میں ڈالے، یہ تو اس کا فضل ہے، جس کے دل میں ڈالے اس کو سبب بنائے، اس کے پیچھے نہ پڑ، اس کے پیچھے نہ پڑ، پیچھے پڑے گا مر جائے گا، نہیں ہوگا کام تیرا، نہیں ہوگا کام تیرا۔ لوگ کیا، اپنے پیچھے بھی نہ پڑ، اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ کر، اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ کر، یہ نفس بھی تجھے مارے گا، لوگ کیا تیرا اندر بھی تجھے مارے گا۔ صحیح، یہ کیسی بات ہے، لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، اپنے آپ پر بھروسہ، اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہ کر، یہ تیرا نفس نہیں، یہ بھی تیرا دشمن ہے، یہ بھی تجھے مارے گا۔ بھروسہ کرنا ہے تو اسی مالک پر کر۔ جہان جان دونوں سے نسیان ہو جا اس کا جس کا نام ہے رحمان۔ جہان ہو یا جان، سب ہے نقصان، سب زیان، سب کو کرو نسیان، نسیان میں بھلا دو، سب کو نسیان، بس اس کے ساتھ لگ جا جس کا نام ہے رحمان، یزدان، حنان، منان۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی، آگے کیا فرمایا؟ طرفت عین، طرفت عین، عین مانا آنکھ، طرفت مانا جھپک، ایک بار جھپکنا، طرفت مانا ایک بار جھپکنا، جھپکنا مانا آنکھ کا بند ہونا یا آنکھ کا کھلنا، آنکھ یہ بند ہو کر پھر کھلتا ہے، ایسے آنکھ جھپکتی رہتی ہے، ایسے اس کے دو پر ہوتے ہیں، آنکھ کے اوپر دو پر ہیں، یہ دونوں پر ایسے ملتے ہیں پھر کھلتے ہیں، اس آنکھ کے ملنے کھلنے کو کہتے ہیں جھپکنا۔ طرفت عین یہ محاورہ ہوتا ہے، آنکھ جھپک برابر مانا بہت کم، یہ محاورہ ہے، عرب میں بھی محاورہ ہے، ہماری بولی میں بھی محاورہ ہے، بس آنکھ جھپک کے برابر، بس جلدی آؤ نا، آنکھ جھپک کے برابر آؤ، مانا فوراً، بس تھوڑے وقت میں۔ اللہ آنکھ جھپک کے برابر، اتنا وقت، اتنی مقدار بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ہاں صحیح، وہ یار کی باتیں تو سنو، دعا کیسی ہے، بات کیسی کر رہے ہیں۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے مولا مجھے میرے نفس کی طرف حوالے نہ کرنا، آنکھ جھپک برابر۔ اللہ اگر ذرا برابر مجھے میرے حوالے کرے گا، میرا وہ وقت غلط گزرے گا، غلط گزرے گا۔ اللہ اگر مجھے تو میرے حوالے کرے گا تو میرا وہ وقت گناہ میں گزرے گا، یا فسق میں گزرے گا، یا حب جاہ میں گزرے گا، یا حب مال میں گزرے گا، دنیا میں گزرے گا، غیر میں گزرے گا، میں مر جاؤں گا۔ اللہ مجھے مارنا نہیں، مجھے اپنی یاد میں جلانا، مارنا نہیں مجھے جلانا۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یہ طرفت عین اگر نہ کہتا پھر کوئی کہتا اس کا مراد ہے کبھی کبھار آدمی اپنے نفس کے حوالے ہوتا ہے، اگر اللہ کے حوالے کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ تو اللہ کے حوالے نہیں ہوتا، کبھی کبھار نفس کے حوالے ہوتا ہے۔ طرفت عین کہہ کر واضح کر دیا کہ ایک سیکنڈ بھی نفس کے حوالے نہیں ہونا، ایک سیکنڈ بھی نفس کے حوالے نہیں ہونا۔ کچھ بیٹھتے میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، یار میں نے یوں کمال کیا، یوں میں نے یہ وظیفہ کیا، اتنا ترقی کی، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے۔ اللہ کا بندہ میں کچھ نہ ہوں، جو کچھ ہے میرے مولا کا فضل ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ قصہ جب ہوا اس وقت ولی اللہ تھے، نبی کو جب تک نبوت نہ ملے، نبوت سے پہلے وہ ولایت کے درجے میں ہوتا ہے، پیدا ہوا وہ ولی اللہ ہے،
جو آدمی آگے نبی بنے گا تو نبوت سے پہلے جو اس کی زندگی ہے اس میں وہ نبی تو نہیں، اس زندگی میں کیا ہے؟ ولی اللہ ہے۔ ولایت کی ساری صفتیں اس میں ہوتی ہیں۔ ولایت ایک دل کی حالت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ دل کی ایک حالت و کیفیت ہے اور کچھ نہیں۔ اس دل کی حالت ہے جو اپنے یار سے رابطہ کی وجہ سے حالت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کیفیت کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ علم ہو، عمل و محنت کرے تاکہ اس کے عبادت معاملت درست ہوں، یہ درست ہوں۔ اس کے بعد پھر محبت کی عالم میں لگ جائے، محبت میں پھر وہاں دیوانہ بن جائے، نفس کا پردہ ہٹ جائے، یار کا جلوہ آ جائے، وہ اس کو نور سے بھر دے۔ جب یہ کیفیت آ جائے یہ ولایت ہے۔ نبوت پھر ایک اور حالت ہے۔ نبوت کا بھی تعلق دل سے ہے۔ نبوت کا تعلق ہاتھ سے نہیں، چمڑے سے نہیں، بال کھال سے نہیں۔ نبوت کا تعلق بال کھال سے نہیں، نبوت کا تعلق دل سے ہے۔ پورے بدن کا بادشاہ یہ دل ہے۔ علم دل میں، ولایت دل میں، نبوت دل میں۔ جو کچھ کمالات انسانیہ ہیں، کمالات انسانیہ سب کچھ دل میں، یہ اس کا مرکز ہے۔ اسی سے پھر اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس مرکز سے پھر اثرات بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، ہے تو دل میں۔ تو نبوت دل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ولی اللہ تھے، ایک عورت ان کے پیچھے لگ گئی۔ ایک عورت تھی اور وہ بھی وزیر کی بیوی ہے، وہ بھی پیسے والی ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، بڑی خاتون ہے، نسب والی، حسب والی، پیسے والی، مال والی، اور عورت نوجوان کے پیچھے لگے اور اس کی عمر 18 سال ہے۔ 18 سال پورے جنون کا وقت ہوتا ہے، جنون کا۔ ایک تو قوت اور نمبر 2 غلبہ شہوت ابتدا کی وجہ سے، اور عدم تجربت۔ بڑا نہیں جو زیادہ ہوش رکھے، صبر جانے، برداشت جانے، وہ جب بڑا ہوگا تو صبر جانے گا۔ اب تک چھوٹا ہے تو صبر والا مادہ ہے ہی نہیں۔ اور ادھر سے غلبہ شہوت ہے تو پھر جنون ہوتا ہے۔ اب جنون کی عمر ہے اور عورت پیچھے لگ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا حال قرآن میں ہمیں بتایا کہ یوسف نے پھر کیا کہا۔ یوسف تو اسی اللہ کا ہے، یوسف اللہ والا ہے نا، ولی اللہ ہے تو اسی کا ہے۔ تو اب یوسف نے اس وقت کیا کہا؟ اب یوسف کی بات سنو قرآن سے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کبھی قرآن پڑھ سمجھ بھی صحیح نا، قرآن پڑھ سمجھ بھی صحیح۔ ہمارے عاشق نعرے پر زور شور مچا، اللہ کا بندہ شور کیوں بچاتا ہے؟ کیوں شور مچا؟ کہ کامل ولی اللہ تلاش کر، اس کی پاؤں کی مٹی بن جا، تیرا نفس مرے، علم تجھے آئے، معرفت آئے۔ جھوٹا، مکار، ٹھگ باز سارا دن دنیا کے پیچھے، حب شہوت میں، حب شہرت میں، تیرے پاس کچھ ہے ہی بھی نہیں، شور مچاتا ہے۔ اور جو اکابر اس کی مخالفت کرتا ہے، جو اکابر ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سارا کمال جھنڈی میں ہے، استغفر اللہ، سارا کمال اس یار کی پیروی میں ہے۔ سن لے میری بات، سارا کمال اس مدینے والے کی پیروی میں ہے۔ جھنڈے پر گنبد خضرا کا نقش لگا کر اٹھانا یہ کمال نہیں، سن لے، دھوکے میں نہیں آنا۔ جھنڈے پر اس کی تصویر لگا کر یوں پھرانا یہ کمال نہیں، کمال اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جھنڈی اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ جھنڈی کے 10 روپے کسی غریب کو دے دو، یہ جھنڈی کے 10 روپے کسی غریب کے ہاتھ تھما دو، اس جھنڈی کے 10 روپے کسی طالب علم کو کھلاؤ، اس جھنڈی کے 10 روپے ایک استاد کی تنخواہ دے دو۔ کہ ہمارے زمانے میں استاد جو اچھا ہے اس کو حکومت سے ملتی کچھ نہیں ہے، اس کو کون خرچہ دے جو کہ علم پڑھائے، جو کہ دین کی خدمت کرے۔ آپ اس جھنڈی کا 50 روپیہ ایک عالم دین کی تنخواہ میں ڈال دیں، یہ آپ کے لیے اجر ہے۔ خبردار، یہی محبت ہے، کیونکہ نبی کی پیروی ہے، باقی جھنڈا اٹھانا یہ نبی کی پیروی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ اگر آپ کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، آپ دین کے سارے کام کر رہے ہیں، زمانہ کے موافق جھنڈی بھی اٹھاتے ہیں تو حرج نہیں، حرج بھی نہیں، لیکن عمل کرتا نہیں کرتا، صرف جھنڈی، نہ نماز نہ داڑھی، جھنڈی عاشق نہیں ہے، عاشق یہ منافق ہے، نماز بھی نہ پڑھے، داڑھی بھی نہیں، اسلامی کوئی نشانی نہیں، کچھ بھی نہیں، باقی جھنڈی پھیلاتا ہے، یہ عاشق رسول اللہ ہے۔ استغفر اللہ، نہیں ہے عاشق رسول اللہ۔ اگر عاشق ہوتا تو مسجد میں سجدہ کرتا، عاشق ہوتا اس محبوب کے نقش قدم پر چلتا، عاشق نہیں، یہ ہے منافق۔ میں آپ کو حق کی بات سمجھا رہا ہوں، میں کسی سے ڈرنے والا تو نہیں، میری روزی کسی کے ہاتھ میں تو نہیں، میں آپ سے پیسہ مانگتا نہیں، میں آپ سے شہرت مانگتا نہیں، اس لیے میں آپ کو حق کی بات سمجھاتا ہوں۔ سنو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے مولا میری کوئی طاقت نہیں عورتوں کی تدبیر، مجھ سے تو ہٹانا۔ واہ یوسف، واہ، ولی اللہ کی بات سن، ولی اللہ کی بات سن۔ یوسف جو ولی اللہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے اپنے نفس پر کوئی بھروسہ نہیں، مجھے اپنے آپ پر کوئی بھروسہ نہیں، مجھے کچھ طاقت نہیں، مجھے کچھ بھی طاقت نہیں، عورتوں کے حربوں سے بچنے کی ہمت نہیں، میرے اندر کچھ طاقت ہمت نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے، مولا میری عرض یہ ہے مجھے تو بچا، مجھے تو بچا، میں تو کچھ نہیں، بچانے والا تو ہے، مجھے تو بچا، اگر تو مجھے نہ بچائے گا تو میں مر جاؤں گا۔ واہ یوسف واہ، وہ نبی رسول اللہ کی حدیث، یہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اس میں فَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ خود موجود ہے، فَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ، اگر تو نہ پھیرے گا نہ ہٹائے گا مجھ سے ان کی تدبیر، یہ جو حربے یہ عورتیں جو حربے کر رہی ہیں، اگر ان کے حربے مولا تو مجھ سے نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، مجھے تو طاقت نہیں، مجھے تو طاقت نہیں، میں تجھے عرض کرتا ہوں مجھے تو بچا، ان کی تدبیر تو ہٹا، اگر تو یہ عاجزی ہے نا کہ میں کچھ نہیں، اگر تو ان کی تدبیر مجھ سے نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مائل ہو جاؤں گا۔ اور کیا کہا؟ ایک تو کہا اسبو الیہن، صبا یسبو منا امیلو، اسبو یہ ناقص ہے، اسبو اللہ شرط کے جزا میں ہے اس لیے وا ختم ہے، اسبو با کو پیش ہے، اسبو الیہن، اسبو الیہن منا میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، عورتوں کی طرف میں مائل ہو جاؤں، اگر تو مدد نہ کرے گا تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، جو آدمی عورتوں کی طرف مائل ہو جائے وہ جاہل ہے، اگرچہ دستار بندی ہو۔ سنو قرآن کا حافظ ہے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، اگر عورتوں کی طرف غلط مائل ہوا تو جاہل ہے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، قرآن سن، یہ بات میں بھی نہیں کہتا، سارے تفسیروں نے ایسے لکھا، سبحان اللہ۔ اسبو الیہن وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، جاہل بہت ان میں بھی ہو جاؤں گا۔ ربا میں جاہل بننا نہیں چاہتا، میں جاہل ہونا نہیں چاہتا، میں تو صالح ہونا چاہتا ہوں، اس لیے تو مجھے بچا، میں صالح بن جاؤں۔
یہ ہے اللہ والوں کی صفت، اللہ والوں کی کیفیت، جو کہ ہے مبنی بر حقیقت. حقیقت جی ہے نا، مبنی بر حقیقت. حقیقت یہ تو اپنے آپ پر اگر فخر کرے گا تو کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، مردود ہوگا. مطرود و مردود. مقبول تب ہوگا جب اپنے آپ کو بیکار سمجھے گا، اپنے مولا کو مددگار سمجھے گا. اپنے حوالے نہیں ہوگا، اس مالک کے حوالے ہوگا. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. میں آپ کو وہ دعا سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو ایک دعا سمجھا رہا ہوں، ایک دعا اگر سمجھ لو فقیرو، ایک دعا سمجھ لو تو ولایت اسی ایک دعا کے اندر ہے. ساری ولایت اسی میں ہے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے مولا مجھے اپنے نفس کی حوالے آنکھ جھپک کے برابر نہیں کرنا، نہیں کرنا، آنکھ جھپک کے برابر نہیں کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّ. میرے سارے کام خود ٹھیک کرنا. واہ خود، واہ رسول اللہ، واہ کیسے حقیقت میں. میرے سارے کام اللہ تو خود ٹھیک کرنا. میں نے سب کام تیرے حوالے جو کیے. وَأَصْلِحْ لِي. اصلح مانا ٹھیک کرنا، اصلاح ٹھیک. اصلح لی ٹھیک کر میرے لیے. شأنی مانا میرا کام، میرا معاملہ، میرا عمل، میرا ہر کام. پھر آگے کہا کل، ہر کام. شأنی کلہ، کل شان. میرا معاملہ، ہر معاملہ، تاکیدن کر دے ہر معاملہ. میرا ہر کام تیرے حوالے، میرے ہر کام کو خود ٹھیک کرنا. اللہ والے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور خود حیران ہوتے ہیں ان کے کام بنتے کیسے ہیں. خود حیران ہوتے ہیں. میں خود اپنے والد صاحب کی زندگی کے کاموں پر حیران ہوتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا فضل ہے، میرا کمال کچھ بھی نہیں، اس کا فضل ہے. میرے پیر کا صدقہ ضرور ہے. میرے سارے کام بھی اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے. اب ایک ہمارا بڑا مشکل کام تھا. مجھے اس پر فخر تھا، مجھے مالک پر اس کے حوالے تھا. مجھے یقین تھا میرا کام خود ٹھیک کرے گا. اسباب اختیار کرنا حق ہے. یہ جو ہم اسباب اختیار کریں اس کا حکم ہے. حکم کی وجہ سے اسباب اختیار کرتے ہیں. دل فارغ ظاہر میں اسباب اختیار کرنے میں شامل. اس کا حکم ہے تو پھر یہ اسی کی اطاعت ہوگی. یہ گناہ نہیں ہوگا، اس کی اطاعت ہے. لیکن ہوگا وہی جو میرے مالک کی مرضی ہے. اللہ اپنے بندوں کا، دین کے غلاموں کا کام خود کرتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. آخری میرا فیصلہ، تیرے سوا میرا اور کوئی معبود نہیں. بس میرا معبود تو ہے، میرا محبوب تو. دل جو تجھے دیا، اب تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. میرا کام سارے خود کر، مجھے اپنے حوالے نہ کر. دعا پوری ہو گئی. میں نے آپ کو ترجمہ مطلب سمجھایا، تھوڑی شرح بھی کی، اس دعا کی شرح بھی کی، کچھ سمجھایا. امید کبھی ہے اس دعا کو یاد بھی کرو. جو یہ دعا دل سے پڑھے ولی اللہ ہو جائے. دعا سوچ سمجھ کر پڑھے، اس کی پریشانی دور ہو جائے. کسی بھی پریشانی میں کوئی مبتلا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی پریشانی میں پھنس جائے تو یہ دعا کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا. گوگل میں آپ یہ لکھو لا تکلنی الی نفسی، خود بخود یہ حدیث کی لائن آ جائے گی. یہ ساری دعا بھی جو پڑھی، یہ دعا گوگل میں آپ صرف اس کو چیک کرو تھوڑا. لا تکلنی الی نفسی لکھو، لا تکلنی الی نفسی نے، یہ پوری لائن آ جائے گی اس حدیث کی ساری لائن. اللہم برحمتک ارجو. اس کا بعض حدیثوں میں یہ ابتدا میں یہ بھی ہے، اللہم رحمتک ارجو لا تکلنی الی نفسی طرفت عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. بعض روایتوں میں وہ ابتدائی جملہ بھی ہے، وہ ملاؤ نہ ملاؤ کوئی بات نہیں. لا تکلنی جدا بات ہے، جدا موضوع ہے. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. میں شکر کرتا ہوں اللہ کا، جنگل میں بیٹھ کر ہم قرآن حدیث سمجھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور روحانیت کی باتیں سمجھاتے ہیں.
بیچارے میرے دوست دور دور سے تشریف لاتے ہیں، جنگل میں اتنی بڑی مسجد بھر جاتی ہے، برآمدے میں لوگ بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، سچائی ہے ہماری، ہمارا خلوص ہے، یہ سب جانتے ہیں فقیر اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، ان کی مجلس میں ہمارے روح کو خوراک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یار ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے رب سے محبت کرتے ہیں، رب کی باتوں میں ان کو روحانی خوراک ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، رشتہ داروں کو دعوت دیں، خوب تبلیغ کیا کریں، تبلیغ بہترین ہے، اور ہمارے مشائخ کا معمول ہے روزانہ ذکر ضرور کریں، 11 بار درود، 1 بار الحمد، 11 بار قل هو اللہ، استغفر اللہ 25 بار پڑھیں، استغفر اللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر، مجھے غیر کی محبت سے بچا، اپنی محبت دے، پیر سے سچی نسبت دے، شریعت پر عمل کریں، محبوب کے طریقے پر عمل کریں توفیق دے، خوب تبلیغ کریں توفیق دے، لا الہ الا اللہ، بیٹھ کر پھر دل کی طرف توجہ کرو، میرا دل اللہ کو دیکھ رہا ہے اور دل میرا اللہ اللہ کر رہا ہے، مراقبت تھوڑی دیر کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کچھ دوستوں نے بتایا ہم ہفتہ وار پروگرام کرتے ہیں، خوشی ہو گئی۔ ایک اور دوست نے کہا جی میں سلطان الاذکار تک پہنچ گیا، اتنی مجھے راحت اندر میں پیدا ہو گئی، سکون ہو گیا، ایک کیفیت پیدا میں کہ سبحان اللہ، سلسلہ نقشبندی بہترین سلسلہ ہے، اس کی برکاتوں دیکھو، اس کے انوارات دیکھو، کچھ ذکر کچھ کیا تو سلطان الاذکار لطیفہ پر پہنچنے کے بعد برکتیں جو دیکھی خوشی ہو گئی، فقیر کو اطلاع دی، میں بھی خوش ہوا، شہباز فقیر کو ذکر کر رہا ہے، سلطان الاذکار تک پہنچ گیا، برکات دیکھی، ابھی خوش ہے، اس کو سلسلہ کا کمال نظر آیا۔ نماز کی پابندی کریں، ابھی رمضان شریف سامنے آ رہا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اپنا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں، حلال روزی میں محنت کریں، فارغ نہ بیٹھیں، ہمارے بیچارے اکثر غریب مسکین ہیں ہمارے فقیر، اپنے حلال روزی میں محنت کریں۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی بچے کا حق ہے، بیوی بچہ اس کو پہلے خوش رکھو، یہ غیر کے محتاج نہ ہو، ان کو پریشانی زیادہ بھی نہیں دینا، زیادہ دو گے نا پھر گناہ کے خیال آئیں گے، پھر حرص بڑھے گا۔ ضرورت جو خرچہ ہے وہ دو، ضروری جو خرچہ ہے وہ آپ کو ضرور دینا ہے، ان کو ضروری خرچے میں پریشان نہیں کرنا، جو زائد ہو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، یہ آپ کے دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ کامل پیر کی بیعت کرنا، اگر روحانیت کے طالب ہیں، معرفت کے طالب ہیں تو دل کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔